أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. السلام علیکم. آج جو ہے ہم جسے کہتے ہیں کہ اب آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. سورۃ الرحمن کا یہ خوبصورت سفر جو ہم نے رمضان میں ساتھ ساتھ کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں جو ہیں ہمیشہ جاری رہیں. اور سورۃ الرحمن کے بعد ہم نے ایک تذکرہ کیا عباد الرحمن کا، اور عباد الرحمن جو ہیں ایک طرح سے جو ہیں عکاسی کر رہے ہیں سورۃ الرحمن ان کی جنہوں نے جو سورۃ الرحمن کی ایک یہ سمجھیے کہ ایک ابدی عکاسی جو ہے، وہ عبودیت کی جو ایک تصویر ہے وہ عباد الرحمن میں ہے. ان کا ایک تذکرہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں ہے، جن کی زندگیاں جو ہیں الرحمن کی عبودیت میں ہیں. جیسے ہم نے سلسلہ جوڑا اور بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے تمام کی تمام جو ہے کائنات اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں ہے، اور جو واضح آیتیں گزری سورۃ الرحمن میں، اور وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ تمام ستارے اور سیارے جو ہیں اپنے افلاک میں، اپنے آربٹس میں کس طرح سے گردش کر رہے ہیں، اور کس طرح سے وہ ایک سیف پلیس میں ہیں. ایک سیف لوکیشن کی بات کی گئی کہ وہ سیف لوکیشن میں ہیں کیونکہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو حکم کیا ہے، وہ ایک طرح سے ایک عبودیت میں ہیں. پھر ذکر چلا تو ان پرندوں کا چلا جو کہ ایک عبودیت میں اپنی منزل کی طرف جو ہیں وہ رواں دواں ہیں. اسی طرح سے ان گنت مخلوقات ہیں. میں نے تو ایک دو جسے کہتے ہیں کہ ایگزامپلز دے کر بات کرنی چاہیے، لیکن آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے تو یہ تمام کائنات جو ہے وہ اللہ کی عبودیت میں، یہاں تک کہ ہم اگر اپنے ذات پر بھی غور کریں تو کس طرح سے ہمارا ایک ایک سیل اللہ کی عبادت کر رہا ہے. وہ جو ہے یہ چیز ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی آیات رکھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر جو ہے انسان کے کوئی وہ نہیں رہتا کہ انسان جو ہے وہ ہے ایک اللہ کی عبودیت میں موجود ہے. اور یہ ایک اللہ نے ہمیں ایک فری ول دی ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے اپنا راستہ جو ہے وہ چنتے ہیں. تو یہ تمام ہم نے ان کے گزشتہ آئی تھنک 8-10 دن سے جو ہیں عباد الرحمن کی جو ڈفرینٹ اوصاف تھے اور جو ان کی جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائیں تھیں، ان کا جو کردار اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا، وہ آیتیں ہم نے ایک ایک کر کے جو ہیں ان کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی تھی. آج کی آیت جو ہے جسے کہتے ہیں کہ وہ اب ان کے اجر ان کا جو اجر ہے اس کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ بتایا کہ جس طرح سے یہ پرندے ہیں اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں، جس طرح سے یہ تمام کی تمام کائنات جو ہے اس کی ایک منزل کا ایک تعین کیا ہے. یہ عباد الرحمن جو ہیں ان کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے، ان کی منزل کیا ہے. ان کی منزل کیا ہے؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. اولئک یعنی یہ لوگ یجزون انعام دیے جائیں گے. جزا کا ورڈ ہوتا ہے نا، تو جزا سے یہی ورڈ ہے کہ یہ لوگ انعام دیے جائیں گے. الغرفہ بالا خانہ، یعنی کہ ود دا ہائی پلیس. غرفہ کہتے ہیں کہ ایسی کسی کی جسے کہتے ہیں کہ ریزیڈنس ہو، ایسا گھر ہو کسی کا جو بہت ہی اونچی جگہ پر ہو، اسے غرفہ کہا. تو انہوں نے بالا خانہ جو ہے اردو میں اس کا کیا ہے کہ یعنی کہ بہت اونچائی کے اوپر، اونچی جیسے کوئی بلڈنگ ہو اور اس کی ٹاپ موسٹ
جو ہے جسے کہتے ہیں کہ جو موسٹ ایگزیکٹو موسٹ اسپیشل جو اپارٹمنٹ ہو یا گھر ہو یا جو کمرہ ہو اس کی طرف جو ہے اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے. یہ ان کا گھر ہوگا بیما صبرو، بیما واسطے کیونکہ انہوں نے صبر کیا. وَيُلَقَّوْنَ اور ان کو ملے گا اور پیشوائی کیے جائیں گے ریسیو دیر ان کو کیا ملے گا وہاں پہ تحیہ گریٹنگ پریئرز آف اٹرنل لائف تحیتوں اور والسلام السلام کی. تو یہ ان کا جو ہے یہ اجر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ ان کی فائنل ڈیسٹینیشن جو ہے یہ عباد الرحمن کی جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ کیا ہے. اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نے پڑھنی ہیں اور جسے کہتے ہیں کہ پھر بھی سرسری ہی جائزہ ہوگا. بہت گہرائی آیتوں کی گہرائی کو کون پا سکتا ہے، لیکن ایک ڈفرینٹ اینگل سے اگر ہمیں اس آیت کو اسٹڈی کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا. اب یہ دیکھیں آپ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان کی جزا کا کہ ان کو کیا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو دیا جائے گا غرفہ. غرفہ کا جس طرح سے کہتے ہیں کہ جیسے کوئی اوپر کی منزل ہو یا پھر جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹاپ موسٹ منزل ہو، وہاں پر جو ہے جو موسٹ وہاں پر جو کمرہ ہوگا یا گھر ہوگا یا اپارٹمنٹ ہوگا یا کانڈو ہوگا یا جو کچھ بھی ہوگا جو ہماری امیجنیشن اور ہمارے الفاظ کے حدود میں نہیں آ سکتا ہے، وہ ان کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں گے. یعنی ایک ان کا اونچا مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ کسی اونچائی کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ اونچائی جو ہے کہ یہ ان کے مقام کی نشاندہی کر رہی ہے کہ they will be at the heights پر ہوں گے. یہ لوگ یہ بہت اوپر ہوں گے. جیسے کہتے ہیں نا یہ تو بڑے اونچی بات، اونچے لوگ ہیں، بڑی ان کا مقام. تو یہ ایک اونچائی کی بات کی جا رہی ہے، ایک بلندی کی بات کی جا رہی ہے. اب جو چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ ان کو یہ ملے گا، اور پھر کہا بیما صبرو، کس وجہ سے ملے گا؟ کیونکہ انہوں نے صبر کیا. اور اس کے بعد کی آیت جو ہے ہم اس کی بات کریں گے، لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی گئی کہ کیا ان کو کیا ملے گا، بیما صبر، یعنی جو پیشنس ہے، صبر کرنا، اس کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی گئی کہ ان کی کوالیفائنگ کیریکٹرسٹک کیا ہے. جیسے کہتے ہیں نا آپ کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں، اسپیشلی آپ دبئی میں جائیں یا کوئی ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر آپ کو کوئی اچھی جگہ پہ لینا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ فلانی اس کے پری ریکس یہ ہیں، آپ لے کر آئیں. آپ کوالیفائی کرتے بھی ہیں، آپ کتنے پیسے بناتے ہیں، آپ دے سکتے ہیں، ڈپازٹ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں. بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں کہیں پر بھی رہنے کی، اور آپ کی سٹیزن شپ ہے کہ نہیں ہے، آپ کا ویزا ہے کہ نہیں ہے، آپ رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے ہیں. یہاں پر کیا ویزا دیا جائے گا؟ کن کو ادھر کی ویزا تو نہیں ہے، یہ تو پرماننٹ ریزیڈنس ہے لائک نن ادر. تو یہ پرماننٹ ریزیڈنس کس بیسس کے اوپر دی جائے گی؟ کیا سرٹیفیکیشن ہوگی؟ صبر کی سرٹیفیکیشن ہوگی. اب اس کو صبر ہم سب جانتے ہیں کہ صبر کسے کہتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو اب کیا کہتے ہیں سورۃ الفرقان کے اس میں دیکھیں کہ سورۃ الفرقان کے اس میں دیکھیں کہ صبر کی جو آیتیں آئی تھیں ان کا اگر ہم تجزیہ کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلا ان کا ڈسکرپشن جو ہے وہ کیا دیا گیا تھا کہ یہ صبر کرنے والوں کا کیا ڈسکرپشن تھا؟ نمبر 1 کہ یہ لوگ جو ہیں انتہائی متانت کے ساتھ جو ہے زمین پہ آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یہ لوگ جو ہیں ایسے لوگ ہیں کہ جو جہالت والے لوگ نہیں ہیں. جو جاہل ہوتا ہے نا، جو اپنے آپ سے بے خبر ہوتا ہے، جس کو اپنا پتہ ہی نہیں ہے ٹھکانہ، وہ اکڑ سکتا ہے. اور جو انسان جو عارف ہوگا، اور اسپیشلی جو عارف باللہ ہوگا، وہ ایک فقر کا پیالہ ہوگا، اس کے اندر جو ہے ایک عاجزی ہوگی جو ان کی چال ڈھال میں جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ یہ لوگ الگ ہی نظر آتے ہیں. پھر ان کے ساتھ جب جاہل خطاب کرتے ہیں تو یہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ پیس.
ان سے جو ہے الگ ہو جاتے ہیں سلام کر کے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی جاہل خطاب کرتے ہیں، یعنی کوئی ان کی تذلیل کر رہا ہے، ان کا مذاق اڑا رہا ہے، ان کے اوپر ہنس رہا ہے، یا ان کو آڑی ٹیڑھی باتیں سنا رہا ہے، یا ان کو طرح طرح سے جو ہے کوئی تکلیفیں دے رہا ہے، اس موقع پر اگر کوئی خاموش ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ تو پس گیا، وہ تو کہیں گے ہم نے تو اسے چپ کرا دیا، ہم نے تو اس کا ایسا مذاق اڑایا کہ وہ بھی کیا یاد کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تھے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا۔ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ بدسلوکی لوگ کرتے چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے صبر کے پیکر تھے آپ۔ یہاں تک کہ میں ابھی ایک دو دن پہلے میں سن رہی تھی تو اس میں نے یہ بات سنی تو میری جسے کہتے ہیں کہ یقین، جسے مجھے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ سن کر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تھے اور ان کا مذاق اڑایا گیا اور ان کو جب لوگوں نے نکال دیا وہاں سے، تو آپ کی بشریت، آپ کی کمزوری اس وقت یہ تھی، حال تھی کہ آپ نے کہا کہ دیکھو مکہ کے لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ میں ادھر آیا ہوں، یعنی کہ میں وہاں جاؤں گا تو مجھے وہاں پر بھی لوگ جو ہیں تنگ کریں گے کہ میں طائف کیوں گیا تھا۔ تو آپ سے کہا گیا کہ اس سے پہلے کہ آپ پہنچیں گے ہم اپنے لوگوں کو بھیج دیں گے کہ بتانے کے لیے کہ آپ یہاں پر پہنچے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہاں سے کس طرح سے نکالا گیا۔ تو جب جاہلوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے تو وہ جاہلوں کو تو یہ لگتا ہوگا نا کہ یہ جو ہیں جن کو ہم نے دبایا، جن پہ ظلم کیا، ان کے تو سینے پہ ہم چڑھ کے بیٹھ گئے، ہم نے تو اپنی بلندی کے اور اپنی شان کے جھنڈے گاڑ لیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ لوگ جو ہیں صبر کرتے ہیں تو ان کو اونچا مقام دیا جائے گا۔ یہ جاہل کیا جانے، یہ نادان کیا جانے کہ یہ صبر کرنے والے جو ہیں اس لمحے میں زوم آؤٹ کر کے اوپر جڑ جاتے ہیں اپنے رب کی طرف۔ جیسے جہاز کی میں نے اگزامپل دی تھی نا، جہاز اوپر جاتا تو ٹربولنس تو ہوتی ہے، سیٹ بیلٹ صبر کی باندھنی تو پڑتی ہے، لیکن ایک دفعہ انسان جو ہے جب آپ اوپر چلے جاتے ہیں، جو کروزنگ جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک جو ہائٹ ہوتی ہے، ادھر تو ایسا سکون ہوتا ہے کہ جیسے انسان کو پتہ ہی نہ چلے کہ جہاز ہوا میں چل بھی رہا ہے۔ تو وہ جو جسے کہتے ہیں کہ اس ہائٹ پر پہنچنے والے جو ہوتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے، جب آپ اوپر چلے جاتے ہیں تو نیچے والی چیزیں تمام سب چھوٹی چھوٹی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ جب کوئی آپ اس طرح کی انسان کو جو ہے اس میں دھکیلے ان لڑائی جھگڑوں میں اور دنیا جہاں کی جو خرافات ہوتی ہیں، تو یہ صبر کر کے جو ہے اپنی صبر کی سیل بیلٹ لگا کے اوپر کی طرف جو ہے ہائر گراؤنڈ کی طرف جو ہے یہ چلے جاتے ہیں، اور ان کے لیے ہر چیز ان کو چھوٹی نظر آنے لگتی ہے، کیونکہ ان کی نگاہیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے عرش بری پر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تمام انبیاء، تمام اولیاء جو ہیں وہ اس درجے میں آتے ہیں کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جب آخرت کا دن آئے گا تو ان کو تو اونچا ہی مقام دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ان کا ڈسکرپشن آیا کہ ان کے دل، ایسی بات نہیں ہے کہ بشر نہیں ہے، دل جو ہیں بھرے ہوئے ہیں غم سے، تو صبر راتوں میں کھڑے ہیں۔ اللہ کی محبت اس طرح کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج جاتے تھے لیکن راتوں میں جو ہیں وہ کھڑے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی جو ہے انسان کو کس کی چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو عبادتوں میں، ریاضتوں میں، اللہ کے آگے بڑھنے میں جو ہے صبر کے جو ہیں وہ انہوں نے جو ہیں وہ بند باندھے ہوئے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دعاؤں میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا فقر بیان کرتے ہیں۔ جو دعا کرتا ہے وہ اپنے فقر کا اللہ کے سامنے اعتراف کرتا ہے، اور وہ دعا کر رہے ہیں کہ یا رب ہم کو جو ہے، ہم دنیا کی چیزوں پہ تو صبر کر سکتے ہیں لیکن آخرت میں جہنم پر کوئی صبر نہیں کر سکتا، تو ہمیں ادھر سے جو ہے وہ بچا لیجیے گا۔ یہ دنیا کی تکلیفیں تو فانی ہیں، اس دنیا کے ساتھ ختم ہو جائیں گی، لیکن آخرت کا عذاب ہمیشہ کے لیے چمٹ جانے والا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ کی جا رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی روش بتائی کہ دنیا میں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔
کیونکہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی زندگی کی حقیقت سے، اپنی حقیقت سے اس قدر معرفت ہے ان کو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے یہ سفر ہے، یہ زیادہ سفر جو ہے اس زندگی کا وہ تقویٰ ہے۔ آپ ٹرانزٹ ایئرپورٹ پہ جا کے ساری شاپنگ تو نہیں کرنے بیٹھ جاتے نا، کہ سارا کا سارا آدمی ادھر ہی ٹرانزٹ ایئرپورٹ کے اوپر ہی جو ہے سارے گھر کا سامان خریدنا شروع کر دے، گروسری کرنا شروع کر دے، کہ سب لے کر کہیں یہ اٹھا کے تم لے کر کیسے جاؤ گے گھر، اتنا سامان کیسے لے کر جاؤ گے، تو تمہیں یہیں پہ چھوڑنا پڑے گا، یو کین ناٹ ٹیک اٹ آن دا ایئر پلین۔ تو ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ جو فائنل فلائٹ ہے، قبر میں جانا ہے، تو کچھ میں لے کے نہیں جاؤں گا۔ اگر کوئی طریقہ ہے بھیجنے کا اس دنیا میں اپنا سامان، اپنا گھر کا ادھر کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، وہاں کے گھر کو سجانا ہے، وہاں درخت اگنے ہیں، وہاں ہریالی آنی ہے، وہاں آبشاریں بہنی ہیں، وہاں چشمے پھوٹنے ہیں، وہاں باغات جو ہیں سرسبز ہونے ہیں، تو وہ اعمال کی کھیتی ہے جو اس دنیا میں لگائیں گے تو اس دنیا میں جا کر جو ہے وہ اس کو انجوائے کریں گے۔ تو وہ اس طرح سے خرچ نہیں کرتے کہ جیسے یہی ہماری جو ہے منزل مقصود ہے، بلکہ سوچ سمجھ کے جو ہے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جب کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس سے ان کو جو ہے وہ بخل جو ہے وہ ان کو نہیں پکڑتا۔ یہ ان کا نیکسٹ ڈسکرپشن جو ہے ہم نے پڑھا تھا۔ اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے اوصاف کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ یہ لوگ جو ہے نہ ایسے ان کے اعمال سیاہ اعمالوں سے بچتے ہیں کہ قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو سب سے بڑا جو گناہ عظیم ہے شریک نہیں کرتے، لیکن جو کر بھی بیٹھیں وہ رحمانیت کا دروازہ ان کے لیے بھی کھلا ہے۔ یعنی یہ تمام نفس کو روکنے والے، نفس پہ جو ہے صبر کا تالا لگانے والوں کے بعد، کہ جو اپنے نفس پر صبر کا تالا لگا دیتے ہیں، جو ہائر گراؤنڈ کی طرف رائز کر جاتے ہیں، ان کا ذکر کیا، لیکن پھر اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا کہ جو ستارے ٹوٹ کے نیچے گر جاتے ہیں، جو تباہ ہونے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے تو واپس آنا اور بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کو ان کی گناہ کی سیاہی جو ہے گڑھے میں کھینچتی ہے، ان کو شیطان جو ہے ان کے نفس کو، ایک طرف تو ان کا نفس کا مجاہدہ کرنا، لیکن اگر ادھر سے آنکھ بھی کھل جاتی ہے تو 10 طرح کے وسوسے، 10 طرح کی جو ہے حسرتیں اور مایوسیاں ان کو گھیر لیتی ہیں۔ اس کے لیے جو صبر چاہیے، اور اس کے لیے جو صبر چاہیے تو وہ کدھر سے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ صبر دینے والی ہوتی ہے۔ اللہ کا ہاتھ پکڑ کے الرحمن کے امید پر جو ہے یہ اپنے آپ کو جو ہے اس گڑھوں سے نکالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا سفر پھر گامزن ہو جاتا ہے، وہ بھی اسی عباد الرحمن کے قافلے میں جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے عالم الشہادہ میں رہتے ہیں، لیکن عالم الغیب پہ نظر ہوتی ہے، کسی ایسی چیز پر گواہی نہیں دیتے جو جھوٹ ہے، اور کوئی ایسی لغو چیزوں میں یا ایسی چیزوں میں نہیں پڑتے کہ جو ان کو ان کے فوکس سے جو ہے وہ ہٹا سکے۔ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد پھر دنیا میں جو رہتے ہیں اور دنیا کو جو انجوائے کرتے ہیں، تو وہ اب اس دنیا کی ویلیو کو جان چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی اپنی اولاد کے لیے اور اپنی بیویوں کے لیے، اور بیویاں اپنے شوہروں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جس طرح سے جنت کی گرینری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا، اسی طرح سے یہ دنیا میں، اس دنیا میں ہماری یہ آخرت کا سامان بنے، اور یہ اور متقین کی جو ہے امامت جو ہے وہ حاصل ہو، نہ صرف یہ کہ دنیا میں کے تکاثر اور دنیا کے تفاخر اور دنیا کو جو ہے میں غرق ہو کے یہیں پر ہی سب چیزیں ختم ہو جائیں۔ تو تمام چیزوں کے لیے صبر چاہیے، تمام چیزوں کے لیے صبر چاہیے، یہاں تک کہ یہ سورہ جو ہے یہ سورہ جو ہے اس کے بارے میں اس میں ایک آیت آتی ہے کہ سورۃ الفرقان ہی ہم کر رہے ہیں، سورۃ الفرقان کی جو 20ویں آیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کو جو ہے وما ارسلنا قبلک من المرسلین، کہ ہم نے کسی مرسل کو یعنی کسی نبی کو، کسی رسول کو نہیں بھیجا کہ وہ جو تھے عام انسان تھے، کہ وہ کھانا کھاتے تھے اور چلتے تھے بازاروں میں، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور بعض کو ہم نے تم پر بعض کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ یعنی لوگ جو ہیں، سب سے بڑا ٹرائل انسان کا جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے صبر یہ کا ایک ٹرائل بنایا ہے، ایک فتنہ بنایا ہے کہ لوگ تمہارے جو ہے اس صبر کو آزمائیں گے، تو کیا تم جو ہے صبر نہیں کرو گے؟ اتصبرون وکان ربک بصیرا، اور تمہارا رب جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات اس آیت میں کی جا رہی ہے۔ جب انسان کے اوپر صبر کرنا ہوتا ہے نا، اس کو صبر کے کڑوے گھونٹ پینے ہوتے ہیں، جب مشکل ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ جیسے آپ کا کوئی کلیجہ جو ہے آپ کا کوئی چبا گیا اور آپ کو تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور آپ تنے تنہا اپنی مشکل میں کھڑے ہیں۔ کس کو معلوم ہے کہ آپ کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہے، کس نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، کس کی بدسلوکی جو ہے وہ برداشت کرنی پڑی، جو راہ حق پر ہیں اور ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، جو ان کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ تو ایسے لگتا ہے، یا پھر انسان کو بعض اوقات ایسی ایسی زندگی میں چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی کسی کی ایسی موت ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے ناگہانی آفتوں سے۔ لیکن زندگی تو زندگی ہے نا، زندگی میں انسان کے ٹیسٹ جو آتے ہیں تو اس وقت لگتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے آپ کی روح کھینچ دی، نکال دی۔ شیطان جو ہوتا ہے وہ موقع کی طاق میں ہوتا ہے کہ وسوسوں کی جو ہے یلغار شروع کر دے، اور اس وقت انسان سوچتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے، کسی کو پتہ بھی ہے ساری دنیا جو ہے اسی طرح سے ہی ہا ہا کھیل کود میں اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ پوری دنیا جو ہے چل رہی ہے، اور میرا دل اتنا ویران ہو گیا ہے، میرے دل میں اتنی جو ہے غموں کی آندھیاں چل رہی ہیں، اور کوئی غم گسار نہیں، کسی کو پتہ نہیں کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، میری کیا مشکلات ہیں۔ اس صبر میں جو ہے انسان کو ایک تنہائی کا احساس ہوتا ہے کہ صبر تو میں نے کر لیا ہے، لیکن میرے دل کا کیا، کہ میرے دل کا کس کو معلوم کہ مجھے کون، میں کس چیز سے گزر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تمہارا رب جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اب آپ ایک چیز دیکھیں، صبر اور بصر، صبر کہتے ہیں دیکھ صبر کرنے کو صبر، اور بصرہ جو ہے وہ ہے آنکھ، بصیرت۔ تو دونوں ایون جو ورڈز ہیں وہ آپ دیکھیں تو تین جو لیٹرز ہیں وہ سیم ہیں۔ جو صبر کر رہا ہے وہ اللہ کی بصر میں ہے۔ ایسے ہی تو نہیں کہا گیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ صبر کریں اپنے رب کے حکم کے اوپر، بے شک آپ ہماری آنکھوں میں ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کریں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور اس وقت بھی جب رات ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جب تمام نجوم جو ہوتے ہیں اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں، جب ڈھل رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم پر بھی آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، یعنی آپ صبر کریں، آپ ہماری آنکھوں میں ہیں۔ آپ کے لیے یہ بات کی گئی، اور تمام عباد الرحمن کے لیے جو ہے یہ خوشخبری دی گئی کہ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، کہ جو کہ اللہ آپ کا رب جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، آپ کا رب جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ جو ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر نہیں کرو گے، کیا تم صبر نہیں کرو گے؟ تو صبر کرنے والا جو ہوتا ہے اس مومنٹ کے اندر جو ہوتا ہے، اس کو جو اس کو دیکھ رہا ہے، جو اس کو کس کی محبت اس کو مل رہی ہے، اپنے رب کی محبت سے سرشار ہو رہا ہے۔ تو اب جو ہے تو ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا ہے، ان کے لیے غرفہ ہے بما صبروا۔ غرفہ کا ورڈ بڑا یہاں پہ انٹرسٹنگ ہے۔ سورۃ الرحمن میں ہم نے جنتوں کے تذکرے پڑھے کہ مدحمتان اور ذواتا افنان، سورۃ الرحمن میں مستقل جو تھے گارڈنز ہی گارڈنز، گرینری ہی گرینری کا پڑھا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کے لیے گھر ہے۔ آپ دیکھیں تو اس سورہ کے مزاج کے ساتھ بھی یہ بات بڑی جیسے کہتے ہیں جچتی ہے، کہ جیسے ہم نے کہا کہ یہ لوگ جو تھے جب لوگوں کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی تھی تو ان سے اس وقت کٹ جاتے تھے، تو جسے کہتے ہیں کہ یبیتون لربہم، راتیں اپنے رب کے پاس گزارتے تھے۔ بڑا انٹرسٹنگ ورڈ یوز کیا گیا، یبیتون، کہ اپنی رات جو ہے
وہ اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ گزارتے ہیں. بیت جو ہے وہ گھر کو کہتے ہیں، اسی سے جو یہ ورڈ ہے کہ یبیتو، کہ ان کا گھر جو تھا ہم رب کے ساتھ تھا. جس طرح سے آسیہ علیہ السلام نے بھی دعا کی نا کہ اپنے ساتھ مجھے اپنا گھر آپ جو ہے جنت عطا کیجیے، رب ابن لی، رائٹ. تو وہ عندک بیتن فی الجنہ، تو یہ والی جو بات جو ہے ان کا گھر جو ہے وہ ان کے رب کے ساتھ ہمیشہ سے ہے. یہ تو آخرت میں جب پردے اٹھیں گے اور جب جسے کہتے ہیں کہ وہ چیز حقیقتاً آنکھوں کے سامنے وہ دیکھیں گے، لیکن گھر تو ہمیشہ ادھر ہی تھا. یبیتون لربہم. اور پھر اس کے بعد جو توبہ میں جن کی جو آیتیں آئی تھیں تو اس میں بھی متابہ کا ورڈ آیا تھا کہ توبہ کر کے بھی جو لوٹنے کا گھر تھا وہ اپنے رب کے پاس تھا. تو پھر اس کے بعد جو دعا بھی انہوں نے کی اپنی فیملی کے لیے جو کی، تو فیملی کے ساتھ انسان کہاں رہتا ہے؟ گھر میں رہتا ہے نا، گھر میں رہتا ہے. تو ایک طرف جو ہے تمام تر ستم کی اور جو ہے ظلم کی اور جہالت کی یلغار ہے، اور ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو گھر دیا ہے اپنے رب کے محبت کے ساتھ ایسوسیٹڈ. اور یہاں تک کہ ان کی جو اولاد اور ان کے جو ازواج ہیں وہ بھی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اسی سفر پر ان کے ساتھ جو ہیں وہ شامل ہیں. یہ ان کا گھر ہے، یہ ان کا ککون ہے، یہ ان کا نیسٹ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ متصل ہے. اب یہ بات جو ہے یہ بڑی بڑی خوبصورت ہے کہ جو ہے نا کہ گھر ہوتا کیا ہے. ایک ہوتا ہے کہ بھئی آپ بولیں مجھے کہ آپ کو میں آپ کو ریزورٹ پہ بھیج رہا ہوں ویکیشن کے اوپر، جو آپ کو کوئی ریزورٹ پہ بھیج رہا ہوں، آپ کے پاس بڑے خوبصورت بروشورز ہیں کہ اس طرح کی وہ ویکیشن ہے، آپ جائیں گے بڑی اچھی جگہ ہوگی لیکن آپ کو گھر کی فیلنگ نہیں آئے گی. آپ کو لگے گا کہ ایک اجنبیت تھی، ایک ویکیشن تھی، آپ ادھر گئے تھے اور آپ نے بڑا اچھا ٹائم گزارا اور آپ وہاں سے ویکیشن سے ہو کر آ گئے. آپ وہاں لوگ اجنبی، وہاں ماحول اجنبی، کھانا پینا ڈفرینٹ، جو کچھ بھی تھا بہت اچھا تھا، کچھ دن آپ نے گزارا. لیکن آپ کو گھر کی فیلنگ جو ہوتی ہے، گھر کی فیلنگ تو وہ ہوتی ہے کہ جہاں انسان کو لامحدود سکون ملے. جیسے ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمارے ایگزامس ہوتے تھے تو ہمیں بڑے ٹف ٹائمز لگتے تھے. میں اپنے بچپن کی بات کر رہی ہوں. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بڑا مشکل لگتا تھا. ہماری امی بھی بہت پڑھانے میں ہمیں بہت دیر وہ تھیں کہ بالکل ہر چیز بند سے پڑھائی کرنی ہے. ہم لوگ جو تھے بڑی اسٹرکٹلی ہماری امی ہمیں ٹائم ٹیبل بنا کے دیتی تھیں کہ یہ پورا پڑھائی کرنی ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے الحمدللہ کہ اتنے اچھے ماں باپ ملے کہ وہ اتنی زیادہ فوکس کرتے تھے کہ پڑھائی پڑھائی پڑھائی. تو ہم لگتا تھا کہ ایک اس میں ہے جیل خانے میں کہ پڑھنا ہے صبح سے رات تک پڑھ پڑھ کے اور پھر شام کو رات کو ایسی حالت ہوتی تھی کہ لگتا تھا کہ بس اب بستر پہ گریں گے اور سو جائیں گے. اور ہم ڈے ڈریم کیا کرتے تھے کہ امتحان ختم ہوں گے تو نانی کے گھر جا کے رہیں گے، نانی کے گھر جا کے رہیں گے، کیونکہ ہماری نانی جو تھی وہ بہت زیادہ الاٹ کرتی تھی. تو گھر کا جو ایک جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ جہاں پہ آپ سکون کر سکیں، جہاں پر آپ جائیں اور بے فکری ہو، اور جب دل چاہے آپ کھا رہے ہیں، آپ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ آپ کو کھانے کی مل رہی ہے. ایک ایسی محبت کا سکون ہے، ایک ایسی محبت کی چھاؤں، یہ ہر ایک کی زندگی میں ہوتی ہے. کوئی ایسی جگہ کہ جو انسان کو جو ہے وہاں پر ایسی محبت اور ایسا سکون ملتا ہے کہ آپ کا کہیں اور دل ہی نہیں لگتا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ میرا گھر ہے. تو اسی طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ یہ دنیا کی تمام تر جو بے سکونیاں اور تمام تر تلاطم اور تمام تر طوفانوں میں گھرے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں، صبر میں جب اپنا گھر پاتے ہیں تو اس دنیا میں جب وہ گھر پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہوتے ہیں، وہ ان کا گھر ہوتا ہے. اللہ کی نظر میں آ گئے، اللہ کے آگے جھک گئے تو وہ ان کا جو ہے وہ گھر ہے. اور آخرت میں جب وہ جائیں گے تو وہ ان کو گھر کی جو ہے واقعتاً جو ہے صورت میں ان کو ایک غرفہ جو ہے وہ عطا کیا جائے گا. اور یہ غرفہ جو ہے جسے کہتے ہیں کہ اس میں تفسیر میں بڑی انٹرسٹنگ بات کی گئی کہ حضرت مسیح نے فرمایا کہ مبارک ہیں وہ دل وہ جو دل کے غریب ہیں، آسمان کی بادشاہی میں وہی داخل ہوں گے. یعنی اونچائی پانے والے جو ہیں اس وقت وہ ہوں گے کہ جو دنیا میں دل کے غریب ہوں گے. یہ نہیں کہ دنیا میں غریب ہی ہوں، غریب ہو کر بھی انسان گناہگار ہو سکتا ہے، امیر ہو کر بھی انسان بہت متقی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی بات نہیں ہے.
دل کا غریب ہونا، کہ دل کا فقر ان کا ایسا ہوگا، اپنے رب کے سامنے عاجزی اور عبودیت جو ہوگی ان کی اس طرح سے وہ جھکے ہوئے ہوں گے کہ جسے کہتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے کہ ان کو وہ اونچائی کا مقام جو ہے ان کی صبر کی وجہ سے جو ہے ان کو نصیب ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ کہی گئی کہ بھئی یہاں اسکائی اسکریپرز جو ہیں آج کل، ابھی بھی آپ دبئی چلے جائیں یا آپ کو ایسی جگہ جہاں پہ انہوں نے بڑے بڑی بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں، اپارٹمنٹس ہیں جو کہ ذرا سی بھی ہم ہائٹ پر ہوتے ہیں دبئی میں، جو ہوتے ہیں کہ اور پورا آپ کی شیشے کی دیواریں ہیں اور آپ کو پورا ویو نظر آ رہا ہے۔ دوز پلیسز آر لائک بہت رہنے جو ہوتا ہے خوش قسمتی ہوتی ہے کہ بھئی لوگ بہت بوسٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو برج خلیفہ کے اوپر ہمارا اپارٹمنٹ تھا۔ آپ یہاں پر بھی جو ہے بڑی بڑی نیو یارک سٹی میں، شکاگو میں بڑے بڑے جو کانڈوز ہوتے ہیں ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز کے ہوتے ہیں کہ پورا شہر نظر آتا ہے، سب پورے شہر کی لائٹس نظر آتی ہیں، ہائٹ کے اوپر جو ہوتے ہیں دنیا میں جو ہوتے ہیں وہ اپارٹمنٹس ہوتے ہیں۔ اور ان کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ وہ کہ اب جنت کا تو کوئی امیجن نہیں کر سکتا نا، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے کہ ان کو غرفہ ملے گا۔ یہ بات ہے کہ یہاں پہ دنیا میں جو ہے آپ سب سے جو ٹالسٹ بلڈنگ ہے وہ برج خلیفہ ہے، اور برج خلیفہ میں لوگ رہتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ بھئی میرا تو برج خلیفہ میں اپارٹمنٹ ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جہاں پہ جتنا اونچا ہوگا وہ اتنا ایکسپینسو ہوگا، وہ اتنی زیادہ ہی پریمیم ریزیڈنس ہوگی۔ یہ تو دنیا کا برج خلیفہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نے انسان کو دنیا میں جو ہے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ جب وہ بنائے گا، الرحمن جو ہے اپنے اس بندے کے لیے جو دنیا میں اس کی خلافت کا کام کر رہا تھا، جو اس عبودیت پہ جو ہے جس نے اپنے آپ کو وہ اس عبودیت میں رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی خلافت، اللہ کی خلافت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ میرا رب جو ہے وہ مالک الملک ہے، اور میں اس دنیا میں جو ہوں وہ خلیفہ اللہ بنا کے گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا عدل اور اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے اوپر جو ہے میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو جو دنیا میں جو ہے خلیفہ ہوگا اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں کیا برج بنائیں گے اور کیا اس کو جو ہے غرفہ ادھر عطا کریں گے۔ یہ باتیں تو ہم صرف کر سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دیکھنا بھی نصیب ہو، ہمیں رہنا بھی نصیب ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا، اس کی رحمانیت کا، اس کی کریمی کا جو ہے واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، ہم کو آپ کی محبت نصیب ہو یا رب، ہمیں آپ کی وہ نظر کرم نصیب ہو جو کہ ایک عبد الرحمن کے لیے جو ہے سب سے بڑی دنیا اور تمام دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر جو ہے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر کرم میں ہونا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی پر سلسلہ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے بارے میں اور ڈسکشن کریں گے، اور شاید آخری کلاس ہوگی اس سلسلے کی۔ جب تک آپ اور ہم اسی دعا کے ساتھ، اسی دعا پہ ہم جو ہیں ختم کرتے ہیں کہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، ہم آپ کے فیض کے، آپ کی رحمت کے فقیر ہیں، بے شک آپ غنی ہیں، ہم فقراء ہیں، ہم فقراء کو آپ اپنی رحمت سے ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے، ہمیں وہ کچھ دے دیجئے جو ہم جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جس میں خیر ہو، جس میں آپ کی محبت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔